تم مسلمان لیونر کیلنڈر کے پیچھے ہو، تمہیں تمہارا چاند نظر ہی نہیں آتا، تمہیں پتہ نہیں ہوتا رمضان کب شروع ہوگا کب نہیں شروع ہوگا۔ مسئلہ کیسے بنا؟ ہم لوگ باہر ایک ملک میں مقیم تھے، تو وہاں پر سکول کے اندر مسلمان بچوں کی چھٹی کا مسئلہ آ گیا۔ اب چھٹی عید کی اس دن ہو یا اس دن ہو، پہلے کوئی نہیں بتا سکتا جب تک چاند نظر نہ آئے۔ تو سکول کی انتظامیہ کہتی تھی کہ یہ کیا مسئلہ، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تمہیں چاند نظر نہیں آتا، یہ کیا مسئلہ ہے تمہارا، تم ہمیں ایک مہینہ پہلے بتاؤ۔ ہم کہتے بھئی ہم ایک مہینہ پہلے کیسے بتائیں، ہم تو چاند کو دیکھ کے بتائیں گے۔ اب یہاں پر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی سائنٹیفک کیلکولیشن موجود ہے، تم ان سائنٹیفک کیلکولیشن کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کر لو کہ فلاں دن چاند نظر آئے گا۔ لیکن ہم کہتے کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سومو لرؤیتہ ہی، تم چاند کو دیکھو تو تم اپنے روزہ رکھنا شروع کر دو، وافطروا لرؤیتہ ہی، اور جب چاند کو دیکھو تو تم افطار کرو یعنی عید مناؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک اصول دے دیا۔ اب اس پر بڑا آبجیکشن ہوتا، کافر لوگ تو 100% اس پر آبجیکشن کرتے، اور کئی مسلمان جو ذرا ڈھیلے عقیدے والے تھے وہ بھی کہتے کہ کیا مولوی صاحب تم چاند دیکھ کے مناتے ہو عید کو، تم عید ڈکلیئر کر دو، اور جی یہ تقریبات تو ہونی ہی سولر کیلنڈر پہ چاہیے، باقی لینر کیلنڈر کا کیا فائدہ آج کے زمانے میں، بڑا آبجیکشن کرتے۔ اچھا اب ان کو سمجھانا ہمارے لیے مشکل ہوتا، لیکن آج کے زمانے میں سائنٹیفک ریسرچ کے بعد ہمارے لیے ان کو سمجھانا نسبتاً آسان ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھ کر چاند کو تسلیم کرنا یہ 100% پکی بات ہے۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ بھائی واشنگٹن کے اندر ایک سپیس میوزیم ہے، اس سپیس میوزیم کے اندر آپ جائیں، حیران کن حد تک آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کی نظر آئے گی۔ میں جب بھی وہاں جاتا تھا میرے 10 گھنٹے 12 گھنٹے وہیں گزر جاتے تھے، اور میں کبھی بھی اس کو پورا نہیں دیکھ سکا، ہمیشہ کچھ حصہ دیکھ کے پھر واپس آتا تھا۔ خیر وہاں ایک دن مجھے پتا چلا کہ ایک ایسا سیکشن ہے کہ جس میں انہوں نے اپنا ایک چینل لیا ہوا ہے، اور اس چینل پہ وہ ہر وقت براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں واٹس ہیپننگ ان اسپیس، یہ نیوز وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے خلا میں انہوں نے اس کے بارے میں ہر وقت نیوز دینی ہے۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب یہ خلا کے بارے میں ہر وقت نیوز دیتے ہیں تو پھر چاند کی بھی تو نیوز انہی کے پاس ہونی چاہیے۔ میں نے ان کا نمبر نوٹ کیا اور گھر آ کے میں نے ان کو ڈائل کیا۔ میں نے کہا جی کہ میں اس جگہ رہتا ہوں اور مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اس جگہ پر چاند کب نظر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی مسلمان جس کو چاند کہتے ہیں اس کو ہم کریسٹ کہتے ہیں، جس کو ہم نیو مون کہتے ہیں وہ بالکل بلیک ہوتا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ سائنٹیفک ٹرم ہے ہمارے نیو مون کی۔ جو مسلمانوں کے نزدیک نیو مون ہے وہ کریسٹ ہے جس کو ہلال کہتے ہیں۔ اب ہلال نظر آنے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چانسز ہیں، یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو یقین سے بتاؤ۔ اس نے کہا جی کہ آپ اگر صحیح ایگزیکٹ لینا چاہتے ہیں نا بات، تو آپ ہماری نیول آبزرویٹری کے اندر فون کریں، وہ لوگ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے، ان کے پاس سپر کمپیوٹر ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی نیول آبزرویٹری کا کیا تعلق؟ بعد میں پتہ چلا کہ حقیقت میں جو نیوی والے ہوتے ہیں انہوں نے اوشن کے اندر سفر کرنا ہوتا ہے، اور اوشن کے اندر جو ہائی ٹائیڈ ہے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ جب چاند 13 14 15 کا ہوتا ہے تو سمندر کے اندر طوفان ہوتا ہے، تو وہ اپنا سفر اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ وہ ہائی ٹائیڈ کے وقت میں چونکہ ڈوبنا جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے، تو وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کہیں طوفان میں پھنس نہ جائیں، بحری طوفان میں۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ وی ٹریس ایچ انچ آف دی ٹریجیکٹری آف مون، یہ کلیم کرتے ہیں وی ٹریس
each inch of the trajectory of moon. ہمیں ہر وقت پتا ہوتا ہے کہ چاند کہاں پہ ہے. چلے میں نے جی وہاں فون کیا. میں نے ان کو کہا جی کہ میں یہاں سپرنگ فیلڈ میں رہتا ہوں اور مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمیں چاند کی کریسٹ یہاں پر کب نظر آئے گی. تو اس نے کہا اچھا میں کمپیوٹر سے معلوم کر کے بتا دیتی ہوں. عورت تھی. اس نے مجھے کہا جی کہ چانسز ہیں شیور نہیں. اب میں نے اس سے کوشچن کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا بات ہے کہ ہم تو چاند کے اوپر قدم رکھ چکے, کیونکہ میں وہاں جو تھا اور وہاں کا ایک بندہ بن کے بات کر رہا تھا. ہم تو چاند پہ قدم رکھ چکے اور آپ کہتی ہیں کہ چاند نظر آنے کے بارے میں ہم شیور نہیں کہہ سکتے. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کوئی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے؟ میں نے کہا ہے. کہنے لگا میری بات سمجھ لیں گے؟ میں نے کہا سمجھ لوں گا, آپ ایکسپلین کریں. اس نے ایکسپلین کیا. کہنے لگی کہ دیکھو ہم جو چاند کی ٹریجیکٹری کو ٹریس کرتے ہیں تو ہم ویژولی نہیں کرتے, آنکھوں سے نہیں دیکھ کے کرتے. کوئی دوربین ایسی نہیں ہے کہ ہم چاند کو دیکھ کے فیصلہ کریں. تو بھئی کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک میتھمیٹیکل ماڈل بنا ہوا ہے. اس ماڈل میں کیلکولیشنز کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چاند اس وقت کہاں پہ ہے, ایگزیکٹ پتہ چل جاتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیلکولیشن کر کے مجھے بتاؤ. کہنے لگی جی کہ بات یہ ہے کہ ان کیلکولیشنز میں 6000 ویریبلز ہیں, 6000 ویریبلز ہیں, اور ایک ویریبل کے بدلنے سے فائنل ریزلٹ بدل سکتا ہے. تو میں تو نہیں یقین سے کہہ سکتی, ہاں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ چانسز ہیں, دیکھ کے پتہ چلے گا. جب اس نے یہ بات کہی میں نے کہا الحمدللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ میری امت تم اگر رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. تم چاند کو دیکھو روزے شروع کر دو, چاند کو دیکھو تم اپنی عید منا لو. آج سائنس کی دنیا بھی اسی کو تسلیم کرتی ہے.